اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اسلام آباد نام ہی ایسا ہے کہ کسی اللہ والے کی منظوری کی دلالت کرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام آباد جیسے پاکستان کے خوبصورت ترین اور دنیا کے بے مثال دارالخلافوں میں شامل شہر کی بنیاد 11ویں صدی عیسوی میں حضرت شاہ عبداللطیف المعروف بری امام رحمہ اللہ سرکار نے رکھی تھی۔ آج بھی مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں آپ کا دربار مرجع خلائق ہے، جہاں روزانہ ہزاروں لوگ پیٹ کی بھوک اور روح کی پیاس بجھاتے ہیں۔ بری امام سرکار رحمہ اللہ سرکار نے اس جگہ اس وقت ڈیرہ جمایا جب پنجاب سے کشمیر جانے والی سڑک کے نزدیک ایک جنگل میں چور اور لٹیرے رہا کرتے تھے، جو کشمیر جانے والے قافلوں کو لوٹ کر یہاں چھپ جاتے۔ مگر مارگلہ کی پہاڑی کے ایک اور غار لوہی دندی میں آپ نے چلہ مکمل کیا اور تصوف سلوک کے رمز آشنا ہوئے تو مرشد کے حکم سے اس جگہ قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ جگہ چور پور کہلاتی تھی، مگر شاہ عبداللطیف بری امام سرکار رحمہ اللہ کی نظر فیض بہار نے نہ صرف چوروں کو سیدھا راستہ دکھایا، بلکہ اس سے ملک کے طول و عرض اور بیرون ملک حضرت بری امام سرکار رحمہ اللہ کے عقیدت مندوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ برصغیر میں اسلام کی تبلیغ اور پھیلانے میں اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام کا کردار سب سے نمایاں رہا ہے۔ ہندوستان کی اونچ نیچ اور چھوت چھات کے معاشرے میں ان صوفیاء نے ہر مذہب، ملت اور قوم کے افراد کو نہ صرف اپنے قریب کیا، بلکہ انسانیت کا درس دے کر ہر قسم کے تعصب کا خاتمہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ انہی بزرگان پاک دینیت نے مخلوط معاشرے اور کثیر المذاہب خطے میں امن، بھائی چارے اور رواداری قائم کی۔ آج ہم ان بزرگوں کے سبق اور درس سے دور ہو چکے ہیں، اسی لیے مذہبی، قومی اور نسلی تعصب نے معاشرے کو بے سکون اور بے امان کر دیا ہے۔ ان کے تدارک کے لیے پاکستان میں سینکڑوں صوفیاء اعظام اور بزرگان دین کے خانقاہیں موجود ہیں، جہاں دلوں کو گداز اور محبت سے لبریز کیا جاتا ہے۔ حضرت سید شاہ عبداللطیف المشہدی کاظمی المعروف بری امام رحمہ اللہ سرکار برصغیر پاک و ہند کے ان اولیاء کرام اور صوفیاء کرام میں شامل ہیں، جنہوں نے مغل بادشاہ جہانگیر کے عہد میں اس ملک کے مختلف اطراف میں نور اسلام پھیلانے کے لیے انتھک جدوجہد کی۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں جہاں اس کے اعلیٰ اصولوں اور لسانی ضابطہ حیات کا حصہ ہے، وہاں بزرگان دین کی جدوجہد اور روحانی کمالات کا بھی بڑا کردار ہے۔ سید عبداللطیف بری امام کاظمی رحمہ اللہ 1617 عیسوی اور 1626 ہجری میں ضلع چکوال کے علاقے چولی کرسال میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک سید سخی محمود رحمہ اللہ بادشاہ کاظمی اور والدہ ماجدہ کا نام سیدہ غلام فاطمہ کاظمی تھا۔ آپ کے والد گرامی بھی ایک ولی تھے۔ بری امام سرکار نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سید محمود بادشاہ سے حاصل کی۔ آپ نے فقہ اور حدیث اور دیگر علوم اسلامی کی تعلیم نجف اشراف عراق میں حاصل کی۔ سید محمود بادشاہ، جو کہ نجف اشرف سے فارغ التحصیل تھے، نے اپنے بیٹے کی تعلیم اور تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حضرت سید شاہ عبداللطیف المشہدی کاظمی نے مقدس اسلامی شہروں نجف، اشرف، کربلا، سامرا، مشہد مقدس میں مختلف علماء سے دینی علوم کے علاوہ روحانی فیض بھی حاصل کیا۔ جب ایران اور عراق کے 12 سال کے طویل سفر کے بعد اب سید کرسان میں واپس آئے تو آپ کی کشف اور کرامات کا تذکرہ ہر طرف ہونے لگا، جس کی وجہ سے آپ کی شہرت ہر سو پھیل گئی۔ لوگ دور دراز علاقوں سے بری سرکار کی خدمت اقدس میں حاضری دیتے، آپ کی تعلیم اور تبلیغ، وعظ و نصیحت اور پند و نصیحت سے فیض یاب ہوتے۔ جب ایران اور عراق کے کچھ عرصہ یہاں گزارنے کے بعد بری امام سرکار نے اس وقت کے ضلع راولپنڈی کے شمالی علاقے کا رخ کیا اور باغ کلاں، موجودہ آبپارہ مارکیٹ، اسلام آباد میں اقامت پذیر ہوئے۔ باغ کلاں کے باشندوں نے عزت اور احترام کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کیا اور کچھ اراضی بطور نذرانہ عقیدت آپ کو پیش کی۔ بری امام کاظمی رحمہ اللہ نے کچھ عرصہ یہاں قیام کیا اور تبلیغ دین میں مصروف رہے۔ یہاں بسنے والے سب لوگ آپ کے حلقہ ادارت میں شامل ہو گئے۔ یہاں پر آپ سے کئی کرامات ظاہر ہوئیں۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز آپ عبادت الہی میں مشغول تھے۔ توجہ کے ارتکاز کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ کس وقت آپ کے معاشی زمیندار کے کھیت میں گھس گئے اور انہوں نے ساری فصل تباہ کر دی۔
فضل کا مالک شکایت لے کر آپ کے والد بزرگوار سید محمود شاہ رحمہ اللہ کے پاس آئے۔ آپ کے والد زمیندار کے ہمراہ آپ کے پاس آئے اور سرزنش کی، آپ کی بے توجہی کی وجہ سے زمیندار کی ساری فصل برباد ہو گئی ہے۔ اس پر تھوڑی دیر آپ خاموش رہے۔ آپ کے والد نے انہیں مزید ڈانٹا۔ جب آپ کے والد نے اچھی طرح سرزنش کرنے کے بعد خاموشی اختیار کی تو آپ نے بڑے سکون کے ساتھ آہستہ سے سر اوپر اٹھایا اور نہایت ٹھہرے ہوئے انداز میں گویا ہوئے، ابا جی ذرا فصل کی طرف تو دیکھیے۔ جو ہی آپ کے والد محترم نے فصل کی طرف دیکھا، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چند لمحے پہلے جو فصل تہس نہس تھی اب ایک سرسبز شاداب کھیت کی صورت میں لہلہاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھنا تھا کہ زمیندار کی حالت عجب ہو گئی۔ وہ آپ کے قدموں میں گر گرا کر معافی مانگنے لگا، اور آپ سادات کے ایک مایہ ناز گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا شجرہ نسب تاجدار امامت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے ہوتے ہوئے امامت کے ساتویں تاجدار امیر بغداد حضرت امام موسیٰ کاظمی رحمہ اللہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ علی کی اولاد ہونے کے ناطے سے آپ کو کاظمی سید کہا جاتا ہے۔ خطہ پوٹوہار کی بزرگ ہستی حضرت سید شاہ عبداللطیف کاظمی المعروف پر امام سرکار رحمہ اللہ نے اپنے مجدد سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کو زندہ کر دیا اور اسلام کی تعلیمات کے فروغ اور عوام الناس کے لیے اعلیٰ کردار کی مثال پیش کی۔ قطب الاقطاب حضرت سید شاہ عبداللطیف کاظمی المعروف پر امام سرکار نے آج سے 350 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ نور پور پوٹوہار اسلام آباد کا یہ خطہ ایک دن نہ صرف فرزندان توحید کا مرکز بلکہ عالی شان چمکتا دمکتا شہر بن جائے گا اور اس کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا۔ حضرت بر امام سرکار کی یہ پیشگوئی سچ ثابت ہوئی اور یہاں اسلام آباد کے نام سے ایک شہر بن گیا جو آج مملکت خداداد پاکستان کا دارالحکومت ہی نہیں بلکہ اقوام متحدہ کی سطح پر 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے ترجمان کی عظیم شرف سے ہمکنار ہے۔ حضرت بر امام سرکار کو قطب الاقطاب اور ولی اللہ کا مقام حاصل ہے۔ یہ مقام تصوف میں بڑی کاوشوں، محنت، جان فاشانیوں، محبت، لگن اور عشق حقیقی سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ رحمہ اللہ نے فقہ اور حدیث کی تعلیم نجف اشرف سے حاصل کی اور اس کے بعد آپ مقدس مقامات کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کربلا معلیٰ اور دوسرے اسلامی ممالک میں تشریف لے گئے اور وہاں موجود جید علماء اور اولیاء سے مزید دینی علوم اور روحانی فیوض حاصل کرے۔ بری امام کا یہ سفر 12 سال پر محیط ہے۔ آپ مستقلاً وہاں ولی کامل حضرت حیات المیر سے بیعت تھے۔ انہیں بری امام کا لقب ان کے مرشد حضرت حیات المیر ہی رحمہ اللہ علیہ نے عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی تعریف قرآن مجید میں ان الفاظ میں کی ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دوسری جگہ ارشاد پاک ہے کہ جس نے میرے کسی ولی کی مخالفت کی میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے ہر ایک کو اپنے کام پر لگا دیا ہے اور ان کی مخالفت کرنا کسی طرح جائز نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قانون جن و انس میں جاری و ساری ہے اور انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کو مخصوص اختیارات تفویض کر کے مقرر کیے جاتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال کا شمار بھی عظیم شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری میں بھی آپ کو تصوف کا رنگ نظر آئے گا۔ اولیاء اللہ کے مقام کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے: نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ ایک مرتبہ آپ رحمہ اللہ کہیں سفر پر جا رہے تھے اور آپ کا مرید خاص مٹھا شاہ بھی اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ ابھی آپ نے 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اچانک جنگل سے چند ڈاکو نکلے اور انہوں نے لوٹنے کی غرض سے آپ کا راستہ روک لیا، مگر جو ہی ان کی نظر آپ کے چہرے مبارک پر پڑی انہوں نے آپ کی گفتگو سنی تو جرائم سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو گئے اور اسی وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کے مرید بن گئے۔ آپ نے یہیں اقامت اختیار کر کے تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور اس طرح چور پور میں اسلام کی نور کی روشنی پھیلا کر اسے ہمیشہ کے لیے نور پور بنا دیا۔ یہ وہی نور پور شاہاں ہے جہاں آج آپ کا مزار مبارک ہے اور ہزاروں لوگ یہاں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے آتے ہیں۔ عام دنوں میں بھی آپ رحمہ اللہ کے مزار شریف پر رونق ہوتی ہے۔ روزانہ لنگر
تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن عرس کے دنوں میں تو تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی۔ تمام شعبہ زندگی کے لوگ جوک در جوک آتے اور فیوز و برکات سے جولیاں بھر کر لوٹتے ہیں۔ لوگ نہ صرف دربار پر حاضری دیتے بلکہ دشوار گزار پہاڑی راستے سے اس غار کی بھی زیارت کرتے جہاں آپ رحم اللہ نے عبادت اور چلہ کشی کی، جسے لوئی دندی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت بری امام سرکار رحم اللہ نے چلہ کشی کر کے پہاڑوں، غاروں اور ویرانوں میں مصائب جھیل کر جنگل میں منگل کا سماں پیدا کیا، اور وہ علاقہ جو کبھی چور پور کے نام سے موسوم تھا، نور پور کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت بری امام سرکار رحم اللہ نے علوم ظاہری اور باطنی حاصل کرنے اور روحانی منازل طے کرنے کے بعد ضلع ہزارہ میں قیام کیا، اور آپ نے سید محمد کی دختر نیک اختر بی بی دامن خاتون سے نکاح کیا۔ آپ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، مگر کچھ عرصے کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بری امام سے مراد بر و بحر یعنی پہاڑوں، بیابانوں، دریاؤں، ندیوں، چشموں اور ایسی تمام آبگاہوں کے متولی جہاں انہوں نے یاد الہی میں تند و تیز ہواؤں اور موسمی حالات سے بے نیاز دن رات چلہ کشی کی، اور وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ لقب بری کے بادشاہ سے مراد آپ کا اعلیٰ نسب سید خاندان ہے۔ حضرت بری امام کا اعلیٰ نسب سید خاندان ہے۔ حضرت بری امام سرکار رحم اللہ بچپن ہی سے روحانی اور پاک طینت کا ظہور شروع ہو گیا تھا۔ جب آپ کی عمر تقریباً 10 سال تھی تو آپ اپنے مویشی چرانے گاؤں سے دور کھیتوں چلے جاتے۔ مویشی تو گھاس چرنے لگتے، آپ علیحدہ بیٹھ کر اپنے اللہ سے لو لگا لیتے اور عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو جاتے۔ لوگوں نے آپ کے والد محترم سے شکایت کی کہ آپ کے بچے کی لاپرواہی کی وجہ سے اور غفلت سے ہماری فصلوں کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک روز آپ کے والد ماجد لوگوں کے ہمراہ آئے تو کیا دیکھا کہ بچہ درخت کے نیچے سویا ہوا ہے۔ آپ نے جھنجھوڑ کر دنیاوی غفلت کی نیند سے اٹھایا تو بچے نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ میں تو باغ جنت کی سیر کر رہا تھا، آپ نے مجھے جگا دیا۔ حضرت بری امام سرکار کی عبادت اور کرامات پاک و ہند میں مشہور ہیں۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ نے 2 مغل بادشاہوں کی بالخصوص تربیت کی اور دینی روحانی اصلاح کر کے ایک شہزادے کو راہ سلوک کی دنیا میں گم کر دیا، اور اس کا نام آپ نے شاہ حسین رکھا۔ اگرچہ یہ شہزادہ مادی دنیا کا پرستار تھا، لیکن ایک مرد کامل کی نگاہ کے اثر سے اس کے سوچنے کا انداز بدل گیا۔ اس کرامت سے متاثر ہو کر شہزادے کی اپنی باقی کی زندگی بری امام سرکار رحم اللہ کے قرب میں گزری، اور دوسرا شہزادہ اورنگزیب عالمگیر کو تخت و تاج کا مالک اور دین کی تبلیغ کے لیے دنیاوی شہنشاہ بنا دیا۔ اس کے علاوہ نور پور شاہان کے قریب ایک مقام ہے جس کا نام لوئی دندی ہے۔ یہاں بیٹھ کر حضرت بری امام اکثر عبادت الہی میں مصروف رہے۔ جب آپ عبادت میں مصروف ہوتے تو ایک جن آ کر آپ کو پریشان کرنے لگا اور آپ کی عبادت میں خلل ڈالنے لگا۔ جب وہ جن اپنی شرارتوں سے کسی صورت باز نہ آیا تو آپ نے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا کی تو وہ جن وہی پتھر کا بن گیا۔ یہ نشانی لوئی دندی کے مقام پر آج بھی موجود ہے، اور ملک بھر سے ہزاروں لوگ حضرت امام رحم اللہ کی یہ کرامت دیکھنے نور پور شاہان جاتے ہیں اور اس مقام کی زیارت کرتے ہیں جہاں بیٹھ کر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس واقعے کے علاوہ حضرت بری امام کے متعلق ایک واقعہ کافی مشہور ہے۔ امام سرکار جن دنوں ندی نیلا میں چلہ کشی کر رہے تھے اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، صرف دودھ پیا کرتے تھے۔ گجر قوم کا ایک عقیدت مند روزانہ آپ کو دودھ دینے آتا، جس کی بھینس کا دودھ وہ گجر آپ کے پاس لاتا وہ مر جاتی۔ گجر دھن کا پکا تھا، اپنی زبان سے یہ بات بری امام سرکار کو نہیں بتائی۔ آخرکار ایک ایک کر کے تمام ختم ہوئی تو اگلے روز دودھ کی خاطر تمام گاؤں میں پھرا، مگر ہر طرف سے مایوس ہوا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی داستان سنائی۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، جاؤ ندی کے کنارے چلتے جاؤ اور اپنی بھینسوں کے نام پکارتے جاؤ، سب تمہارے پیچھے چلی آئیں گی، مگر خیال رکھنا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ چنانچہ اس گجر نے ایسا ہی کیا۔ جب آخری بھینس کا نام لیا جو کہ ندی سے نکل رہی تھی تو گجر نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، بھینس اسی جگہ پتھر کی بن گئی۔ گجر پہلے تو پریشان ہوا، مگر باقی بھینسوں کو دیکھ کر خوشی خوشی گھر چلا آیا۔ علاوہ ازیں ایک روز آپ نور پور شاہان کے جنگل میں عبادت الہی میں مصروف تھے کہ ہندوؤں کو ایک گروہ وسیع ساز و سامان سے لدا پھندا آپ کے قریب سے گزرا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟
تو انہوں نے کہا ہم اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے گنگا میں نہانے جا رہے ہیں۔ تو حضرت بری امام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کے گناہ دریاؤں میں نہانے سے نہیں دھلتے، بلکہ یہ گناہ عبادت الہی اور اعمال صالحہ سے جڑتے ہیں۔ اس پر ہندوؤں کے پنڈت نے کہا کہ اگر آپ کی بات سچ ہے تو آپ جو یہاں سالہ سال سے عبادت الہی میں مصروف ہیں، اس کا کچھ تو اثر ہوتا، کم از کم اتنا ہی ہو جاتا کہ جس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ عبادت کر رہے ہیں وہی سرسبز و شاداب ہو جاتا، تاکہ آپ سکون سے عبادت تو کر سکتے، بارش، دھوپ اور دوسری موسمی سختیوں سے آپ عبادت کرتے ہوئے محفوظ رہتے۔ اس پر حضرت بری امام رحمہ اللہ سرکار نے فرمایا اس کے قبضہ قدرت میں تو سب کچھ ہے، ہم نے اس سے کچھ مانگا ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے درخت کی طرف رخ کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے درخت سرسبز و شاداب ہو گیا۔ ہندوؤں نے جب یہ دیکھا تو اس قدر متاثر ہوئے کہ اسی وقت سارا گروہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا۔